حسینیت جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دینا تھی فوراً بعد ذاکر اہل بیت ملک منتر بندی افلح اور اختہ فرمان دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت. پیر سید لال شاہ صاحب سکلین شاہ صاحب دے والد گرامی واسطے سورہ فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. درود بر محمد و اہل بیت. ایک مومن بیمار ہے حمزہ نام دے بیرون ملک نے تے بیمار نے انہاں واسطے ضروری التماس ہے سارے بندے آمین کہہ دیں. جس ذات دے صدقے نال عرش تو آئے شفا لے جاندے اس ذات دا صدقہ خالق کائنات انہوں شفا کامل. میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ ملک دیاں دو آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. پھر خالق فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ذات ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. ساری بادشاہی بھی اسی کی ہے اور اس اپنی بادشاہی پر وہ قادر بھی ہے. پھر خالق نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ وہی ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا. وہی ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا. موت و حیات کو خلق کرنے دا مقصد خالق نے بیان فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے, تاکہ لوگوں تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے آسن عمل کون کرتا ہے. یہ مطلب ہے جڑے بندے نو اپنی خلقت دے مقصد دا پتہ نہیں وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے ساری خلقت دا مقصد دسیا ہے کہ اساں تانوں آزمان واسطے پیدا کیتا ہے, اساں تانوں امتحان واسطے پیدا کیتا ہے. گویا ایک بندے دی زندگی دے آغاز تو لے کے انجام تک پورا وقت ساڈا امتحان چ گزر رہا ہے اور ہر بندہ اپنا اپنا پیپر دے رہا ہے, اپنا اپنا امتحان دے رہا ہے. جڑا سکول تک نہیں گیا انہوں سمجھانا تھوڑا جہا مشکل ہے, لیکن جڑا تھوڑا بہت سکول گیا ہے وہ جانتا ہے کہ امتحاناں وچ وقت ضائع نہیں کریدا. امتحاناں دے دوران وقت ضائع نہیں کریدا, امتحاناں دے درمیان آوارہ گردی بھی نہیں کریدی. جنی اسی آوارہ گردی کر رہے ہیں دراصل سانوں پتہ نہیں کہ ساڈا امتحان ہے تے اسی امتحان دے رہے ہیں. میرے محترم سامعین امتحان دے متعلق فکر مند نہیں ہونا. امتحان جاری ہے. جڑے بندے بیٹھے نے انہاں دا بھی جاری ہے, جڑا پڑھ رہا وہ بھی جاری ہے, جڑے باہر پھر رہے ہیں انہاں دا بھی جاری ہے. شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سب امتحان وچ نے. جڑا قرآن نال تعلق رکھتا ہے وہ امتحان وچ ہے. انہوں قرآن کہہ رہا کہ تیرا امتحان جاری ہے. ہر ویلے اسی امتحان وچ امتحاناں وچ نگران ہوندے نے. وہ نگران دو رکھے نے اللہ نے. وہ متواتر ساڑیاں اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں, متواتر ساڑیاں برائیاں بھی لکھ رہے ہیں. یہ کدی بھی جدا نہیں ہوندے. یہ جڑے دو لکھن والے نے یہ جدوں اسی بندیاں تو لکے ہوندے ہیں نا یہ اندر ہی ہوندے ہیں. جدوں بندیاں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے یہ دووے پھر بھی اندر ہی ہوندے ہیں, کیونکہ یہ نہ لکھنا ہوندا ہے. ہر معاملہ لکھتے ہیں. تہاڈا کی خیال ہے تہاڈے نال کوئی نہیں؟ گجرات بھی ہر بندے نال دو ہے نے. ویسے یہ دو نام ہی نہ ہوندے تے آپ ہی ساری کائنات دا گواہ ہے. اس کے باوجود خالق نے یہ دو گواہ رکھے نے. آپ خود گواہ
پھر کمال یہ کہ کم از کم جڑے شیعہ اور حضرات میرے سامنے تشریف فرما نے انہاں دو گواہاں دی بھی سانو یقین ہونا چاہیے تے اللہ دے گواہ ہونے دا بھی یقین ہو جانا چاہیے تے میرا خیال ہے اگر کوئی پکا شیعہ ہے تے پھر انہوں 12ویں امام دے بھی گواہ ہونے دا یقین ہونا چاہیے۔ بڑی بہادری اس بندی دی جڑا انہاں گواہاں وچ جو مرضی کری جاتا، بہادر کیا جا سکتا اس بندے نو جڑا انہاں گواہاں وچ جو مرضی کری جاتا ہے۔ بندیاں ککڑی چوری کرنی ہوئے تے رات اڈیکدے نے کہ رات پہ لوے تو بندہ ویکھے کوئی نہ، تے رات نو لائٹ ہوئے تو پھر وہ چوری کرنے والا لائٹ جان دا انتظار کرتا ہے، نیرا ہوئے مینوں ویکھے کوئی نہ، مینوں ویکھے کوئی نہ، چور نو ڈارے مینوں ویکھے کوئی نہ۔ آ جڑے اینے ویکھن والے نے انہاں دا کوئی ڈر نہیں بندیا۔ موضوع کوئی اور رکھ لئیے کہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ٹھیک ہی، بہت شکریہ۔ میرے محترم سامعین، امتحان جاری ہے، کوئی مننے نہ مننے، امتحان جاری ہے۔ اگلی گل فکر والی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جنہیں طاقت ہے انہاں اللہ بوجھ پائے گا، فکر نہیں کرنی۔ اللہ غریب تے زکوٰۃ واجب نہیں کرتا، وہ دے کولوں سخت امتحان نہیں لیتا چونکہ وہ غریب ہے، وہ دے تے زکوٰۃ واجب نہیں کرتا۔ اللہ مسکین تے حج واجب نہیں کرتا۔ میں پیانا انہاں بوجھ پاندا ہے جنہیں کوئی جوگا ہے، پیسے دیندا ہے ضرور ہے ہو کہ بندہ حج کردا ہے کہ نہیں، جڑا نہیں کردا وہ فیل ہوندا ہے، جڑا پیسے رکھ کے کردا ہے نا حج نہیں کردا وہ فیل ہے۔ غریب نے کی فیل ہونا ہے؟ اس کو پیسہ ہی کوئی نہیں۔ تہاڈا کی خیال ہے جڑا اللہ غریب تے حج واجب نہیں کرتا، مسکین تے زکوٰۃ واجب نہیں کرتا، وہ تھوڑ دلے تے ولایت واجب کیسے کر دے؟ مہربانی، تھوڑی توجہ ہو گئی میرا خیال۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ وسعت تو زیادہ، طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا۔ وہ جڑا امتحان ہے وہ ہر بندے نے اپنا دینا ہے۔ مہربانی کر کے اپنے آپ نو بندے چیک کر لیں، مہربانی کر کے۔ ہر کلاس دا امتحان دی کلاس دے مطابق ہوتا ہے۔ پہلی جماعت دا امتحان پہلی دے قاعدے چ ہوتا ہے، 10ویں جماعت دا امتحان میٹرک دی کتاباں چ ہوتا ہے، ایم اے دا امتحان 16ویں دی کتاباں چ ہوتا ہے۔ یہ جنہیں بندے بیٹھے نے انجے ہی دنیا تو ٹر جانا ہے۔ میرا خیال ہے پتہ کر لینا چاہیے ہے کہ ساری کلاس کیڑی ہے۔ جنہوں کلاس دا پتہ نہیں فیل ہو جائے گا، نہ اپنے تو وڈی کتاب پڑھنی چاہیے تے نہ اپنے تو چھوٹی کتاب پڑھنی چاہیے۔ کتاب تو قبلہ وہ پڑھنی ہے جہدے وچوں پیپر ہے، جہدے وچوں پیپر ہے وہ کتاب پڑھنی ہے۔ اپنی کلاس دا حساب لائیے، اگلی مجلس پھر پڑھیں گے کہ ساری کلاس کی ہے۔ جننے بندے سوچتے ہیں ہر ویلے کہ آل محمد پیدا ہوندے نے کہ نازل ہوندے نے، پر تھلے منہ کر تیری یہ کلاس ہی نہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ، تیری یہ کلاس نہیں۔ اپنی کلاس دی گل کر، اپنی حیثیت دی گل کر، جتنا تیرا وجود ہے وہ پچھوں تیرا امتحان ہے۔ تینوں وہ گل اللہ پوچھنی ہی نہیں جیڑی تیرے والی ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، میرا خیال ہے کہ پہلا قرآن پاک چ انہیں اپنی کلاس پڑھ لی، گھبرانا نہیں، ممی تہاڈی کلاس اچھی ہیں نہیں، اس واسطے پہ گل ایسی آ رہی ہے نا ہمیں بندے کتے گھبرا جان کہ سانو کی پیاندا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے پانی کے ایک ملے جلے گندے قطرے سے اس بندے کو پیدا کر کے امتحان میں ڈال دیا۔ امتحان لینے کے والے سننے والا بھی بنا دیا، امتحان لینے کے لیے دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ یہ سننے بھی لگا یا دیکھنے بھی لگا، اور ابتدا کیا ہے؟ پانی کا ایک گندا قطرہ۔ تاں میں آکھیا سی حوصلہ کریا جے، چپ کر گیا انہیں سارے۔ گجرات بندے بارش نہ ڈگے سن، جیڑا اللہ نے پیدائش دا طریقہ رکھیا وہی رکھیا نا۔ جیڑی گل تو تسی پہ گھبراندے ہو، میں اللہ کو پوچھیے، میں کہ اللہ میری بیٹی بھی قرآن پڑھتی ہے، یہ گل ضرور کرنی سی پہ گندے قطرے نال پیدا کیتا ہے۔ میری ماں بھی قرآن پڑھتی ہے، میری ہمشیرہ بھی قرآن پڑھتی ہے، ساڑیاں دھیاں قرآن پڑھتیاں نے، بنے اسی پاویں اس گندے قطرے نال، پر یہ دسنا ضروری سی کہ میں تینوں پانی دے گندے قطرے تو پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماندا جڈے تڑدے ہو تانوں کلاس نہ دسو تہاڈی کیڑی ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، خالق نے ساری کلاس دسی ہے کہ اساں تانوں ایک ملے جلے پانی دے گندے قطرے تو پیدا کیتا ہے، تے جانا کتھے چاہندے نے؟ جڑی پاکاں دی جاگیر ہے۔ اے جننے گندے قطرے نال پیدا ہوئے نہ جانا کتھے چاہندے نے؟ جنت وچ۔ تے جنت پلیتاں دا تعلق اودے نال کوئی نہیں، جنت حسنین دی جاگیر۔
تو ٹاکی دہی پر کشا پڑی اللہ دے بندو تو اگلا بیڑا گرک کر دینا یہ مطلب کسی نو پاک ہو کرتا جڑا آپ پاک ہو تھوڑی کیا بات ہے کسی نو پاک ہو کرتا جڑا آپ پاک ہوئے اے علام لا تے تھلے سٹن نال تیرا کچھ نہیں بڑھنا منڈی بہاؤدین کسے علام کوٹھے تو تھلے سٹ دیتا ہے وہ دی ویڈیو آ گئی ہے وہ پرچہ بھی ہو گیا ہے FIR ہو گئی ہے انشاءاللہ کاروائی واسطے بھی اسی کوشش کریں گے اتنے کاروائی ہوئے اتنے پنجے تے نا لکھے ہوندے نے 14 تے کم از کم 5 تے لکھے ہوندے نے حضرت عباس دا نا لکھے ہوندہ سرکار مصطفیٰ دا نا سعودی عرب دے چندے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہیں چندے تے لکھے ہیں اگر کوئی بندہ ہوتا مخالف بھی ہے مسلمان تو سعودی عرب نو کچھ کہہ سکتا ہے جھنڈا تھلے نہیں سٹ سکتا اس واسطے تے کلمہ طیبہ لکھے ہیں یہ علم دے اتنے جڑا پنجا ہوتا ہے سارے جہان نو پتہ ہے وہ 14 دے نا 5 دے نا 12 دے نا لکھے ہوتے ہیں وہ جڑے بندے اتوں قبلہ تھلے سٹے ہیں نا میں وہ ویڈیو میرے کو آ گئی شاید تھوڑے کو بھی آ گئی ہو اے منڈی بہاؤدین دا اتنے FIR بھی ہو گئی انہیں کہا سٹ تھلے سٹ بندیاں دا خیر اسی سمجھتے سا یہ ساڈے مخالف نے بہت شکریہ بابا جی میں سمجھا خدا دی قسم میں آج تک نہ بندیاں نو ٹو کے ویکھے کہ بندے ساڈے مخالف نے اہل بیت دے مخالف نے جڑا بندہ سانو غلط آندا ہے وہ اہل بیت نو غلط نہیں آندا قادری صاحب شیعہ نہیں اہل بیت دی تعریف کر دینے ساڈی نہیں کرتے اہل بیت دی کر دینے طارق جمیل صاحب شیعہ نہیں وہ ساڈی تعریف نہیں کرتے لیکن اہل بیت دی کرتے نہیں ظہور احمد فیضی صاحب نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیتا ہے اہل بیت دے حق گجرات دے نے وہ ساری تعریف نہیں کرتے لیکن اہل بیت دی کرتے ہیں میرا خیال ہے کوئی ساڈا مخالف ہوئے اہل بیت دا مخالف نہ ہوئے اگر کوئی ساڈا مخالف ہے انہوں اسی برداشت کریں گے بھائی ساڈا مخالف ہے ساڑھے 100 کتائی ہو سکتی ہے 100 ساڑھے عیب ہو سکتا ہے ساڈا مخالف ہونا اور گل ہے آل محمد دا مخالف ہونا اور گل ہے جے مینو چوک کے تھلے سٹتا نا پھر گل ہور سی جنہیں علام اتو تھلے سٹے ہیں سانو تے ہون پتہ لگا بچو تسی ساڈے نہیں 5 دے مخالف ہو سانو تے ہون پتہ لگا تسی ساڈے نہیں تسی 14 دے مخالف ہو تے شیعہ میں تو انہوں خوش قسمتی دساں اسی پاویں کٹے ہیں کمیں دے ہیں عیب دار ہیں گناہگار ہیں ایک بڑا سواد آیا ہے علم تھلے سٹ کے انہاں ثابت کیتا ہے کہ اسی تواڈی وجہ تو اہل بیت دے دشمن نہیں انہاں دی وجہ تو تواڈے دشمن الحمدللہ ساڈی دشمنی دی وجہ ہی اہل بیت نے یہ بہت اچھا ہو گیا ساڈی خوشیاں دی وجہ بھی اہل بیت نے ساڈے غم دی وجہ بھی اہل بیت نے ساڈی دشمنی دی وجہ بھی اہل بیت نے تے بندیاں نو اس گل دی ہوش ہی کوئی نہیں کہ جیڑی دشمنی علی دی وجہ تو پہ جائے اے تو وڈی شے قسمت والی ہے ہی کوئی اے تو وڈا مقدر ساڈا ہے ہی کوئی نہیں کہ ساڈے ورگیاں کولوں بندہ دشمنی لوے وہ بھی ایڈیاں پاکاں دی وجہ تو وہ جڑے تھلے 5 دے نا سٹے نہیں اللہ دے بندہ اندروں جیڑی بی بی نے توہین کیتی ہے نا نبی پاک دی انڈیا وچ ادوں میں ایک جملہ آکھیا سی میں کہ اصل گل ہے کہ جڑا دنیا تو ٹر جائے مر جائے نا وہ دی تکلیف بھی مک جاندی جڑا مر جائے وہ دی تکلیف مک جاندی تواڈی کیا بات ہے 98 دی میں پیانا جڑا مر جائے وہ دی تکلیف مک جاندی انڈیا دی بی بی نے نبی دی توہین کر کے دسیا کہ مریا نہیں پیغمبر تواڈا زندہ ہے تکلیف جدوں ہوندی ہے زندہ دی ہوندی یہ جڑا اتوں علم تھلے سٹیا کی اندروں ساڑ کڈے مینوں پتہ لگ گیا وہ اندر دی گل وہ تینوں میں دس بڑا چیر ہویا سی بندیاں نو انہاں دے برابر لوگاں نو لیاوندیاں او بھی انہاں جیسا ہے او بھی انہاں جیسا ہے او بھی انہاں جیسا ہے تو تھلے سٹ کے یہ مطلب پتہ لگ گیا تینوں انہاں جیسا لبا کوئی تینوں نہ انہاں جیسا لب جاندہ نا خدا دی قسم تیری ٹینشن مک جانی سی تینوں انہاں جیسا لبا کوئی نہیں مجھے ایک گل دساں اے 5 دے نا کوٹھے تو تھلے سٹے تھلیوں کوٹھے تے سٹے کچھ کر لویں مرنا ہی تے سڑ کے ہی مرنا ہی انشاءاللہ قرآن تے میرے ہاتھ نے مسجد نبی دروازہ اینا دا ہی کھلا ہے تیرے آیا دا نہیں کل بھی پاک ہے انسان شکریہ آج بھی پاک ہے انہاں دا ہی دروازہ مسجد کھلا ہے کسے پلید نو پاک ہو کر سکتا جڑا آپ پاک ہو گئے امتحان جاری ہے
ਫੁੱਫੀ ਆਖੇ ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਛੋਟੇ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਫੁੱਫੀ ਅਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਾ ਆਖੇ ਆਓ ਵੀ ਆਂਦਾ ਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ। ਐਡਾ ਕੁ ਸਿਰ ਬਾਲ ਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇ ਓਡਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਐਡੇ ਕੁ ਸਿਰ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਆਊਟ ਆਫ ਨਿਸਾਬ, ਉਦੋਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੱਕ ਕੇ 14 ਇਹ ਨੂਰੀ ਸਣ ਬਸ਼ਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਚਾਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨੂਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ਼ਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਰਾ ਨੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਨਬੀ ਨੂਰ ਨੇ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਮਸਵਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮਸਵਾਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਨਬੀ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਚਾਹ ਕੇ ਮਸਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੰਦਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਂਠ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਂਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਸਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਵਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਵਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮਸਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮਸਵਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਲਾਈ ਲਵਾ ਕੇ ਮਸਵਾਕ पेपर पढ़न लगा जी, 2-3 पेपर पढ़न लगा। मुंतज़िर दा मुंतज़िर मुंतज़िर साहब पे आउंदे ने तो मैंने हुक्म किया ने उन्होंने इंतज़ार करो। उन्होंने इंतज़ार पता नहीं किन्ने पेपर पढ़ने पैंदे ने। जिन्हें मर्जी पढ़ ला, कुरान भरिया पिया, मैनू की पा रहे, मैं पढ़ता रहांगा। पेपर शुरू करने। लेकिन जनाब सैयदा नूं किसे आके पूछया बतूल नूं कि बीबी मेरे को 40 ऊँट ने ते ज़कात मैं देनी है। बीबी ने आख्या एक दे दे, विच एक दे दे। तो अगों वो गल छड्ड के आखदी बीबी पाक तुसीं ज़कात किन्नी देंदे हो? बीबी आख्या अपने निसाब की गल कर। सदका जाओ, सानू पुछदे हो? साडे कोल सिर्फ निसाब अपना पुछो, जिन्नी तेरी हैसियत है। 40 ऊँट अल्लाह तैनूं दित्ते ने, दित्ते ने, फरमाया एक दे दे, फिर ज़कात अदा हो जाएगी। वाह जी वाह, तुसीं किन्नी? बीबी आख्या फिर मैनूं पुछनी अपना निसाब पुछे ही ते जा। कहने लगी वैसे तुहाडे कोल 40 ऊँट। बीबी ने जिहड़ी गल की और बीबी दे पैरों थले ज़मीन निकल गई होगी। बीबी आख्या तुझे 40 अल्लाह ने दिए हैं, तू एक दे दे तो तेरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अल्लाह बतूल को अल्लाह 40 ऊँट दे, बतूल पे वाजिब है कि 40 का 40 ही दे। लो जी तुहाडा इम्तिहान मुक गया जी। वो जिहड़े पेपर पढ़ने सन ना, आ जाओ बाबा जी। हुण फिर वेखो ना, मुकद्दर वेखो, जिन्नी गर्मी है वो अल्लाह पाक ने इम्तिहान मुका दिया। लो जनाब अली पेपर पढ़िए को 2-3 पढ़िए। ये जिमें टेस्ट पेपर होंगे ना जी, पेपर टेस्ट पेपर च दिते जाते हैं कि यह फलाने दौर च आया सी, यह फलाने साल च आया सी। जो कोई स्कूल गया हो तो फिर यह फलाने साल च, यह फलाने साल च, यह फलाने साल च। कभी कुरान नूं बंदियां ध्यान नाल पढ़िया हो तो पता लग जाए कि ये अल्लाह ने पिछलियां उम्मतां दे पेपर दिते ने। मूसा दे वेले किहड़ा पेपर आया सी,
ਈਸਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾ ਸੁਬੂਹੁਨ ਕੁਦੂਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਸਬੀਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ سن۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لو جی اعلان سن لو۔ انہوں نے کہا حضور، فرمایا پیپر آ گیا جی۔ جنہاں نوں تے فرشتیاں نوں اللہ فرمایا پیپر آ گیا جی۔ انہوں نے کہا یہ کیوں دے نے؟ فرمایا امتحان تہاڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہدے چوں؟ خالق نے فرمایا سورہ مبارکہ سواد پڑھ رہے ہیں، پیپر پڑھ رہے ہیں، کویسچن پیپر۔ کمال تسی ویکھو، کویسچن پیپر بھی یہ وچ نے، آنسر شیٹ بھی یہ وچ ہے، نگران دا بھی ذکر ہے، پاس کنے ہوئے نے وہ بھی ذکر موجود ہے، فیل کنے ہوئے نے وہ بھی ذکر موجود ہے۔ یہ سارے پیپر ساڈے اگے رکھے گئے نے کہ دھیان نال ویکھ لو اس قسم دے پیپر آ سکتے ہیں۔ اساں کی کیتا ہے؟ اساں انہاں پیپراں نوں کدی قبر تے پڑھ چھڑیا ہے، کدی کل تے پڑھ چھڑیا ہے، کدی دسویں تے پڑھ چھڑیا ہے، کدی تراویحاں چ پڑھ چھڑیا ہے، کدی مجلس وچ پڑھ چھڑیا ہے، تے پیپر پڑھ کے نعرے مار چھڑنے او تیاری کرو۔ کسے سارا پیپر سن کے آ چھڑیا سبحان اللہ، دو ترا صورتاں پڑھیاں نا کسے مولوی نے ختم ہے سبحان اللہ، تے جیسے سورج پڑھیاں نے پھر ہور سبحان اللہ، یعنی انہوں سوار کے پیپر نو پڑھیا ہے۔ قرآن دی قسم آیا تیاری واسطے۔ تو اڈا کی خیال ہے میں تیاری کرا کے جانی ہے؟ میں تیاری کرا کے جانی۔ آج قصیدے تو انہاں کو سننے نا، اور صرف انہاں دے سننے نے جڑے پاس کرا چھڑ دے۔ انہاں لوگاں دے بھی قصیدے اسی پڑھتے پھرنے ہاں جڑے پاس کرا چھڑ دے نے۔ ویسے اللہ نے رعایت بڑی رکھی ہے، ایتھے میں ایک لفظ استعمال کرنا، انہاں لفظ چوڑ۔ اللہ جنیاں رعایتاں کیتیاں نا، کوئی چوڑ ہی ہویا تے جہنم میں جائے گا۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ رعایتاں ویکھو، پوری دنیا تے نقل مارن نال پھڑیا جاندا تے پیپر کینسل ہو جاندا ہے۔ واہ تیری کریمی تو صدقے، انہیں 14 بھیجے نے، آندا نقل کر دے جاؤ میں پاس کر دوں۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ بہت شکریہ، نقل کر لو میں پاس کراں گا۔ جنہ مردہ نقل کرنی ہے نہ تیرا معصومہ دی نقل کرن، جنہ بیبیاں پاس ہونا ہے وہ بی بی معصومہ دی نقل کرن، تو میں پاس کر دیں گا۔ اگلی بڑی عجیب گل ہے، یہ پیپراں دے وچ رعایت کوئی نہیں ہوندی، رائی دے برابر بھی رعایت نہیں ہوندی، تے رزلٹ والے دن تو اوکا نہیں نہ ہوندی۔ جڑا رزلٹ سناندا بڑے موڈ وچ ہوندا، صرف انہیں دسنا ہوندا اینے پاس ہوگا جے اینے فیل ہوگا جے۔ میں تاں آکھیا بڑی کھچ تے بڑی چوڑ ہے جڑا اجے فیل ہو جائے۔ اللہ نے رزلٹ والے دن بھی بطول دے بابے نو مقام محمود تے کھلار کے آکھیا تو آندا جا میں بخشتا جانا۔ راضی ہیں؟ میری گل پہنچ گئی؟ میں ہوں ایک پیپر پڑھنے لگا، پہلا پیپر آیا ہے، اس ایک پیپر تے بھی چھڑ سکنا، فکر نہیں کرنی۔ خالق کائنات نے پیپر دیتا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ۔ فرشتو جی، جنوں جی، تمہارا پیپر یہ ہے کہ ابھی ابھی میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جڑے اگے کھلوتے نے یا نور نال بنے نے یا نار نال بنے نے۔ نار جدو بلند ہوندی ہے وہ بھی روشنی دیندی ہے، نور ویسے ہی روشنی ہوندا ہے۔ اے دوویں روشن قوماں سن، جن بھی روشنی نال پیدا ہوئے اگ نال، ایک نار نال ایک نور نال۔ ہن امتحان ویکھو، اللہ فرمایا میں ابھی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ بشر یہ دوویں سمجھتے سن، یہ دا مطلب ہے کوئی ہولی شاہی بننے لگی ہے، اسی تے اگے ہی نور ہاں، دوجے اگے ہی نار نے۔ انہوں نے کہا جی کرنا کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں درست کر کے اس میں روح پھونکوں، تمہارا کام ہے اس کے سامنے سجدہ کر دینا۔ تو آڈی کیا بات؟ ایتھے کسے ایم پی اے نو بندہ آکھے پہ ایک بندہ آن لگا ہے، وہ آیا تے کرسی چھڑ دینی ہے، تو آڈا آسان نکل گیا۔ میں نہ ایم پی اے بیٹھا ہوئے، باقی لوگ عام لوگ بھی بیٹھے ہوں، ایم پی اے دے بندہ کانے جا کے آکھے پہ انہیں ایک بندہ آن لگا ہے تے وہ آیا تے کرسی چھڑ دینی۔ وہ پہلا تو سوچتا ہے کہ ایڈا بندہ ایتھے آن کیوں لگا؟
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਸਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਲਾਇਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਖਿਲਾਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਗਾਰੇ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਂ ਫੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨੂਰ ਤੇ ਨਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਇਮਤਿਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੇ ਦੇंगे। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अल्लाह फरमाता फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम मलाइका ने सजदा कर दिया इल्ला इबलीस, सवाए उसके जो मायूस हो गया, सवाए उसके। इबलीस का माना मायूस होने वाला, ਇਹਦਾ मतलब है जो अल्लाह के बनाए हुए से मायूस हो जाए वही इबलीस है। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के बनाए हुए से मायूस हो जाए वो इबलीस है। इनू अल्लाह ने इबलीस पहले आखे, काफर बाद आखे। वो यार इबलीस पहले आखे, मायूस हो गए, मैं सामने कीता ते तू मायूस हो गया। अब सोच, जो तुराब से मायूस हो जाए वो इबलीस है, जो बूतराब से मायूस हो जाए। तुसा गौर नहीं फरमाया? सर उठाओ मेरे नाल, नहीं तो मैं आयत पढ़ देना। एक आयत तो सुनिए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। इस आयत मजीदा तो पिछली आयत है। दारुल कादरी फरमाते हैं जेड़े वेले अली दे सर ते पग बन के मुस्तफा ने विलायत का ऐलान किया है, अल्लाह फरमाया अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, मोहम्मद आज काफिर मायूस हो गए। कमाल है, जो आदम से मायूस हुआ उसको इबलीस पहले कहा, काफिर बाद में कहा। जो वलायत से मायूस हुआ उसे काफिर पहले कहा। सुभान अल्लाह, मायूस बाद में कहा। अल्लाह फरमाया जे कि चुकना जे जिहड़ी असल गल हुई है, जिथों ये फेल होया ते जिथों इहदा तमाशा बने वो सुनो। अल्लाह फरमाया गल तू दसनी है कि इनू सजदा क्यों नहीं कीता। उस इको ही गल कीती है, अना खैर मिनहू, मैं इहदे तो बेहतर हां, मैं इहदे तो बेहतर हां। जिवें ही हो सके ना मैं इहदे तो बेहतर हां। अला लाला हो गई, अला लाला तो हम तो नहीं पता, मैं इटली पे पढ़ना तो अला लाला हो गई। जिवें ही हो सके ना मैं इहदे तो बेहतर हां। अल्लाह फरमाया फखरोज, इथों निकल जा। उस कहे होया कि फयाबा इन्नका रजीमुन, तू रांदा है दरगाह है। उस कहे इको बारी गुस्सा ही चढ़ गया जे। अल्लाह फरमाया बा इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जाओ तेरे तक क़यामत तक लानत है। हो सके हो की गया है, इको बारी गुस्सा ही चढ़ जाए ते जेड़े मैं सजदे कीते ने फरमाया उन्हां ते भी लानती। कमाल है, आ जेड़ा मैं तस्बीह कीती है फरमाया ओदे ते भी लानती। जेड़ियां तेरियां हमदां कीतियां फरमाया ओदे ते भी लानती। चप्पे चप्पे ते मैं सजदा कीता है फरमाया उंगल उंगल ते लानती। चप्पे चप्पे लैके आ गया मेरे को। हो सके तुहानू इको बार हो सके तुहानू एडी छेती गुस्सा चढ़ गया इको बारी इन्नी इबादत की है। आए हाय नतीजा देने लगा बाबा जी, मर्जी किसी की गर्मी की वजह तो किसी के ज़हन च ना आए। जब लानत आती है ना, पिछले जितने भी काम अच्छे होते हैं चले जाते हैं। हाय हाय, जो जो भी किसी ने किया हो वो सब पे काटा फिर जाता है। कब? जब लानत आती है। इस निकलन लगे थोड़ा जा दाल आने की भी कोशिश की थी, टुरन लगे कहने लगा फाबी इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत की कसम। ਉਹਦਾ ख्याल से जो आखागा ना तेरी इज्जत की कसम, तो अल्लाह आखेगा छटाकी दो छटाकी लानत घट कर लो, चलो हुण मेरी इज्जत पे कर दे। जो ऐसा कहना फाबी इज्जत ही का, मुझे तेरी इज्जत की कसम। मैं क्या अल्लाह को रह तो हो सकती है? फरमाया नहीं। मैं क्या तेन बा इज्जत पे मनता है? अल्लाह फरमाया एदी वजह तो ते मरदूद है, अंदरों नहीं मनता। हाय हाय, मैं क्या अल्लाह तेरी इज्जत पे करता है? मैं अल्लाह फरमाया कोई नहीं करता। मैं क्या तेरी इज्जत करता? तू लिखा नहीं कुरान? फरमाया आंदा है
آندا ہے آڑے نوجوان بیٹھے ہو نا منڈے اے اپنے ابا جی نو یا دادا جی نو کو گل منوانی چاہنا مثلا انشاءاللہ اے شادی تے ہوئے گا اے بھی ہوئے گا اے بھی ہوئے گا تے وہ بابا آکے نا نہیں اے کام ایتھے نہیں ہونا انہوں پھر کی آندے بزرگوں تو ہاڑی عزت کرنے ہیں نا تے کراؤ میرا خیال ہے بابا جی تو اڈے مجمع دا مسکرانا دستا ہے کہ جڑا انج دی گل کردا ہے نا کوئی نہیں پیا کردا تہاڈی جو عزت کرنے ہیں تے کراؤ مطلب کی کہ جو اسی آنے ہیں وہ کرو تے عزت کرا لو تے جے ساڈے آکھے نہیں لگے تے کوئی نہ جڑا انج دا ہوے نا وہی شیطان ہوندا پاویں پوترا ہوے تے پاویں دوترا ہوے سر اٹھا میرے نال اب بزرگاں نوں نا شرط نال عزت نہیں کری دی مشروط عزت نہیں کری دی جدو تیرا بزرگ ہے تے عزت کر اور جدی عزت کری دی ہے انہوں منوائی دی نہیں اور او دی مننی دی ہے یہ مطلب ہے نہیں وہ کلا شیطان سی ایک گھر سے دو دو ترے ترے نے جنہیں تو او تے لانتا کرتے ہو اب بزرگوں عزت تھوڑی کرنے ہیں نا تے کراؤ ابا جی چابی دیا جائے موٹر سائیکل دی آندا میں نہیں دینی ابا جی عزت کرنا نا میں تھوڑی تے کراؤ پورا کرو مہربانی کرو اے شیطانیت جی اللہ فرمایا میری عزت کرتا نہیں میں آندہ تے ہے فرمایا کرتا نہیں ہے ثبوت پیش کرا اللہ فرمایا ایک کی ثبوت ہے اگر یہ بے غیرت میری عزت کرتا ہوتا تو اسے بھی مان جاتا جسے منوانا چاہتا سارے اٹھاؤ یار اللہ جسے منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مانتا تھا بڑی دنیا محمد کو مان کے جہنم میں جائے گی اس لیے وہ محمد کو مانتے ہیں محمد جسے منوانا چاہتا اسے اے پیپر دی تیاری ہو گئی راضی ہیں جی راضی ہیں پیپر دی تیاری ہو گئی ایک پیپر اور پڑھنا ایک پیپر صرف اور پڑھنا جی دعا کرو کسے ماسٹر دا منڈا بھی فیل ہو جائے ماسٹر دا منڈا فیل ہو جائے وہ سارے فیل ہوئے ہیں دا ایم پی اے ہو جائے ماسٹر دا منڈا فیل ہو جائے اور جنہیں فیل ہوئے ہوندے نے وہ سارے دا ایم این اے ہوندے میں ٹیچر رہا میں پیپر بنائے نے ویکھے نے ری چیک کیتے نے میں نے سارا پتہ ہے جڑا پاس ہوئے انہوں بندے پوچھتے ہیں سنا کی بنیا انہوں میں پاس ہو گیا جڑا فیل ہویا انہوں بندے پوچھتے ہیں سنا کی بنیا انہوں بڑے فیل ہو گئے تو نہیں غور فرمایا جملت یا تو مرے آنکھ میں فیل ہو گیا وہ کیا اندر بڑے فیل ہو گئے نے مطلب جے لعنت بھی آوے تو ونڈ کے تو آوے لو جی نلائک آندہ بڑے فیل ہو گئے تے جے ماسٹر دا منڈا فیل ہو جانا اپنا وہ ایڈا آرام ہو جاندہ فیل ہوئے ہیں ایڈا آرام وہ کر جا کے اندر آج کام تیاری بڑی سی پیپر بڑا مشکل ہے کر دے لو کڈا کو مشکل ہے آندہ ماسٹر دا فیل ہو گیا میں کی ہوں یہ مطلب لیڈر بن گیا نا لیڈر بن گیا نا حضرت میں ٹیچر دا بچہ فیل ہویا قرآن چھپڑ لگا میں تو انہوں نیڑے کرنے لگا علیہ السلام دا سکا پتر فیل ہوئے بولو میرے نام نجی اللہ دا بیٹا فیل ہوئے تے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا صاحب شریعت بھی پیغمبر بھی علیہ السلام بھی صاحب کلمہ بھی تے 950 سال تھوڑا عرصہ نہیں 950 سال بعد جدو بہت شکریہ تے جڑے بڑے بیوی ڈبی ہے تے منڈا بھی ڈبا ہے اے ٹیچر سی اس دور دا بہت بڑا جدا اپنا منڈا فیل ہوئے اڑیاں ماما ہوندیاں نے میں ذکر ضرور کرنا خواتین دا مجالس سے جس حوالے نہ کہ انہاں تک بھی بی بی زہرا دی جتی ہدایت پہنچے بچہ سکولے نہ جائے تے ابا گھر نہ ہوئے ایک کی دھمکی دیندی ہے ماں نہ جا آنا نہیں شام نو تیرے پیو نے آئے ہائے میں سلام کرنا اس بھن نو جس اس بچے دے ذہن وچ کسے دا ڈر رکھے
جس بچے دے ذہن چ کسے دا او بیبی نو سلام ہے جنہیں اپنے پتر نو آکھیا پہ سکولے جا ورنہ شام نو پیو تیرا آیا تو میں دسنا ہی یہ دا مطلب ہے وہ دی عزت بھی بنائی سو وہ دا ڈر بھی بنایا سو ہاں اس ابے نو منڈا کی سمجھدا جنوں دیہڑی 6 واری اماں آکھے تیرے پیو دا نکلے جنازہ او دے ہون ٹوٹے او ہووے روڑی او دا ہووے ایکسیڈنٹ اللہ دیے بندیے انج نہ کر سلام دے قابل و ماں ہے جیڑی پتر نو ڈرا کے رکھ دی یہ جڑا حضرت نوح دا پتر سی نا جنہیں اینو ڈرانا سی نا وہ پہلا آپ فیل ہوئی حضرت نوح دی بیوی ڈوب گئی سی تو آڈا صرف یہ خیال ہے کہ صرف چناب وچ کوئی بی بی ڈوبے تو پھر ٹھیک اوے چناب تو پہلا بھی بیبیاں ڈوب دنیا خدا دا نا جے گجرات آڑے جی چناب دے جے وجود ہی کو نہیں سی جدو حضرت نوح دی بیوی ڈوبی ہے کہ نہیں مری ہے کہ نہیں آج کل کتھے میں تیروں والی آج کل تیر کے ہوندی اور جہنم وچ پہلا ڈوبی ہے جے سمجھانا سی قیامت تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا جدو بیوی ڈوبن لگی ہے اللہ فرمایا ہوئے یا اللہ حضرت نوح آکھیا ہوئے یا اللہ مہربانی کریں میری زوج ہے میری بیوی ہے نا جدو پتر ڈوبن لگا ہے ادو نوح نے آکھیا ربی انبنی من اہلی اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اور میرا اہل ہے اور ماما نو ٹھنڈیاں چھاواں سمجھن والے ہو ابے دی شان بھی سن لو جڑا نلائق پتر نو ڈوبدا نہ ویکھ سکے انہوں ابا آندے جی لائق نو نہیں نلائق پتر پہ ڈوبدا ہے میں لاہور پرسوں کا پڑھدا سا اوتھوں ایک بندہ اشارہ کیتا وہ کسے نیٹ تے نہیں چاڑ دیتا توبہ وہ چاہیے گل بھی نیٹ تے چاڑیا کرو یار اوتھے ایک بندہ بیٹھا سی میں جدوں پتر ڈوبے ادو آکھیا نے یا اللہ میرا پتر تے نہ ڈوبے تے جدوں بیوی ڈوبی ہے اوتھے وہ کیا آکھے میں کہا بھائی جی تسی ادھر میں بہت تنگ آئے ہو جدو حضرت نوح دی بیوی کہ حضور نے پوچھا کسے صحابی نے سب تو زیادہ میرے تے کدا حق ہے اللہ تو بعد فرمایا ماں دا پھر فرمایا پھر ماں دا پھر ماں دا پھر پیو دا وہ کو تشریح نہیں کیتی کسے تو بچے سمجھ گئے نے کہ 3 حق تے بار بار ماں دے نے ابے دا حق آؤں دے ان تے بندہ فوت ہو جائے پہلا بھی حق ماں دا پھر خیر ہوئے ماں دا پھر ماں دا اوہ ساڑھا چوتھا نمبر لان آلے ہو بچے ہو کیا بات ہے جاگے ہو اوہ ساڑھا چوتھا نمبر لان آلے ہو حدیث دے مطابق بھی ساڑھا چوتھا لاؤ نا تو میں چوتھا دی شان پڑھن لگا سانو ایدہ کو رکھے آجے آوی حق ماں دا آوی حق ماں دا آوی حق ماں دا سارے حق ماں دے اینو چھوٹا سمجھی آئی پہ انہوں ساڑھا چوتھا حق کی صحیح اے یہ ٹھنڈی چھائے نا قرآن تے میرا ہاتھ ہے اے چوتھا قبول نہ کرے نہ مائے نہ چھائے آباد رہو مولا دونوں جزائے خیر دے اوہ ابے تے داد دے خدا درہ تو آڑے آکے جی دلائل پہ دینا حضرت نوح نے فرمایا میرا پتر ہے آخری گل پہ کرنا خدا دی قسم جدے واسطے بندے ایک چپیڑ کھا دی ہوئے نا کسے واسطے بندہ کسے نو مارن لگے تے بندہ آکے آ جاتے چپیڑ کھا لے پوری زندگی بندے ہوتے ممنون ہوندے نے وہاں نے آدم ہو گئی ہے یار میں جو اتھے اپڑیا بھی نہیں تو اگے منہ کر دیتا جدے واسطے ایک چپیڑ کھا دی ہوئے پوری زندگی بندے آندے نے کوئی کام ہویا دے دسیں میں پنجابی پہ بولتا جی کوئی کام ہویا تے دسیں جدے واسطے 950 سال پتھر کھاتے سننا انہوں ایک کوئی کام دسیا سو پہ میرا منڈا بچا لیں کی سنیا جی 950 سال جدے واسطے پتھر کھاتے سن انہوں پہ آندہ سیا میرا منڈا پہ ڈوبدا ہے بچا لیں
نے فوراً کہا یا نوح انہو لیسا من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے، اہل نہیں ہے، انہوں نہیں ہوں میں چھڑنا۔ دیکھیں گل سخت ذرا کیتی نے۔ اللہ فرماندہ ہے انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا۔ سخت گل کیتی نے۔ اور اگلی گل تو سخت ہے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی سفارش نہ کرنا ورنہ جاہلوں میں سے ہو جائے۔ آخر وہ جمعے دیا مولویاں دا حق نہیں بنتا کہ جڑا اللہ فرمایا اس کا عمل صالح نہیں، انہو عمل غیر صالح، یہ غلط عمل کیڑا ہے جدی وجہ تو نبی دی سفارش بھی قبول نہیں، رسول دی سفارش بھی قبول نہیں، صاحب شریعت دی سفارش قبول نہیں، تے اللہ فرمایا کریم ہی نہ، میں انہوں چھڑنا ہی نہیں۔ ہو سکیا دفاع کرو سپر، تو میرے تے ناراض کیوں پہ ہونے؟ میں تو پتر سمجھ کے آکیا سی، فرمایا چھاٹے ہو جا پتر نو، رکھ مولوی میرے انگو قرآن تے ہاتھ میں تے روز رکھی پھرنا ہوں، ایک بار ٹی وی تے آ کے رکھ کے دس اے پیڑا عمل اس کیڑا کیتا سی، نبی دی سفارش بھی قبول نہیں۔ چھٹن لگا دسنا پائے گا تین، نہ دسیں گا تے حق چھپائیں گا۔ کوئی نویں گل نہیں ہوئی، صادق ہی گیا سی، صادق ہی آ گیا۔ میرے لو ویکھو، آئے میرے لو ویکھو یار، سید صادق شاہ صاحب گئے سن تے آ گئے نے، بس ہی نہیں۔ تو ساتھ توجہ رکھنی ہے، اللہ دی کائنات تے جڑا آرام نال نہ بہ سکے انہوں سٹیج سیکٹری آندے۔ ایک دا اعلان کرن گے تے بھج جان گے، پھر تو پھر کے پھر ایک دا اعلان کرن گے پھر بھج جان، پھر پیو بہ جاؤ کتے۔ حالانکہ اعلان نام ہی کرن تے اسی پڑھ سکنے ہیں۔ میں کر چھڑنا چاہتے ہیں منصر مادی دا اعلان، تو تہاڈی لوڑ مک گئی، میں ہی ہن کراں گا انشاءاللہ بعد پھر اٹھو تو منتظر صاحب اپنے تو بعد والے دا اعلان کر دیں، کوئی لوڑ نہیں انہوں دی، نہ کوئی لوڑ نہیں۔ یہ نہ دسن گے علی ناصر تلیاڑ تو پھر کی پاؤ، سارے جان پتہ ہے، تہاڈی گل نہیں کرتا، سارے دی پہ کر سنے دیوانہ مستانہ۔ جی مہربانی میں اعلان کر کے جہاں میں بہت شکر کرن لگا اعلان ہی کرنا، کوئی عمل کیتا سنا پیڑا۔ اللہ فرمایا عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں۔ ایتھے جننے عمل خراب نے نا جی انہیں سارے چودے چ ایک بھی ہوئے تو میں مجرم ہاں۔ شراب پینا بڑا برا عمل ہے، اے منڈا شرابی ہوئے نو دا تو میں مجرم ہاں۔ زنا کرنا برا عمل ہے، زانی ہوئے تو میں مجرم ہاں۔ ڈاکہ ماردا ہوئے میں مجرم ہاں۔ جوا کھیڑدا سی میں مجرم ہاں۔ کسی نے چپیڑ ماری ہوئے، کسی دا گھر ساڑیا ہوئے میں مجرم ہاں۔ بے نماز ہوئے تو ثابت کرو، بے روزہ ہوئے تو ثابت کرو۔ اس کا ایک ہی جرم تھا، پیپر تے اللہ ساڑھے سامنے رکھے ہے تاکہ ہم تیاری کر جائیں۔ اللہ فرمایا یہ وہ تھا جس کا میں لحاظ نہیں کرنا چاہتا، نو تو بھی کہے تو میں ڈبوؤں گا پھر جہنم میں پھینکوں گا۔ اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ وہ عمل کیا تھا؟ نجات دینے والی کشتی کا منکر تھا۔ جو کشتی نجات دیتی تھی اس کا منکر تھا۔ اسی لیے رسول نے کہا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، اور جب اہل بیت کی کشتی کو چھوڑا جائے اور جہاں نسب فائدہ نہیں دیتا نفل کیا فائدہ دے گا؟ جننے فیل ہوئے نے انہاں آکھیا نوح دا منڈا نہیں سی ہو گیا، تینوں نوح دا دسدا ہے ابراہیم دا نہیں دسدا۔ پتر ہوئے جدے تے پیو فخر کرے، پتر سن لین اج دی میری یہی تبلیغ ہے، یہی پیپر ہے۔ بیٹے سن لین، بیٹے تسی بیٹے ہو اجے آ بھی ویسے کسی دے بیٹے ہی نے جڑے وڈیرے بیٹھے نے، معاف کرنا۔ نبی پاک نے ایک دفعہ مزاح بھی فرمایا، مزاح حضور مزاح بھی فرماندے سن۔ ایک بندہ منگن والا آیا تو حضور نے انہوں آکھیا بھی اس منگن والوں اونٹ دا بچہ دے دیو، تو وہ کھلو کے آندا جی میں بچہ کی کرنا، مینوں اونٹ دیو۔
ਸਰਕਾਰ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਊਂਟ ਦਿਓ ਕੋਈ। آئے نبی مسکرائے تو نبی نے بھی مزاح کیتا، بڑی طبیعت کمال سے حضور فرماندن جو ہم دے رہے ہیں وہ اونٹ لے جا، ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ بچہ کی کرنا تیرا کھڑنا ہی ہو نہیں کسی کا بچہ۔ تسی بیٹے بیٹھے ہو نا چھوٹے چھوٹے، آڑے تواڈے بڑے بڑے بیٹھے نہ ہونا، یہ بھی کدی ایڈے ایڈے ہی ہوندے سن بیٹے، انہاں دا تھوڑا ویلا لنਘ گیا تو تسی سن لو۔ بیٹا ہونا بیٹو جنہوں میں بیٹا کہہ سکنا، میری 60 سال دے قریب عمر ہے، جنہوں کہہ سکنا وہ محسوس کرے۔ سیداں دی گل میں نہیں کر رہا، سیداں دی گل کوئی سید آئے گا تو انہوں نے بیٹا آکھے جو مرضی آکھے۔ جہے غیر سید بیٹھے ہو میری عمر دے حساب نال جنہوں میں بیٹا کہہ سکنا، کم سے کم وہ بچے 20 سال دا 19 سال دا 35 سال دا بھی اپنے آپ کو میرا بیٹا، اگر وہ مہربانی کرے تو میں انہیں گل کر لگا، بیٹو یہ بیٹا ہونا تمہارا کمال نہیں، اہل ہونا تمہارا کمال۔ ہائے ہائے بیٹے سن لو، بیٹا تمہیں اللہ نے بنا دیا ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں۔ اب تمہارا کمال یہ ہے کہ نوح کے بیٹے جیسے نہ بنو، ابراہیم کے بیٹے جیسے۔ یہ بھی تو بیٹا یہ نہ جنہوں پہ وہ آکھے میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، ہو سکیا تینوں امر ہوئے ہیں، خواب شاب نہیں آیا، پھیر چھڑ انج او آدھے نے جے وہ چھری تینوں آندہ پھیر دے میں پھرا لاں گا، او روڑا کوئی نہیں۔ احسان دا بدلہ وہ احسان دیندہ ہے، یہ دا مطلب ہے وہ عادل کچھ دینا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا امامت، فرمایا پھیر چھڑ سستی بھئی لب دیا۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ بندے پچھڑ ایک کدھا ہے تے جدا ہوئے وہ آپ آ کے آکھے میرا، کیونکہ منڈے جدوں کو کام کرتے ہیں بندے منڈے دا نہیں پوچھتے، اور پوچھتے ہیں ایک کدھا ہے۔ شبرات دے نیڑے پٹاخے بچے اتھے چلاندے ہیں جتھے کوڑا بابا بیٹھا ہو، کوڑا جڑا بھیناں دیاں گالاں کڈے، ماواں دیاں گالاں کڈے بھیناں دیاں، ایڈا پیڑیاں گالاں کڈدا ہوئے او دے منڈ جا کے پٹاخا چلاندے نے، اگوں کی درود سننا چاہندے ہیں؟ بولو یار پتہ تو سارے کی سننا چاہتے ہیں؟ گالاں اندازہ لاؤ کی زندگی ہے جدو گالاں سن کے تے بے مزہ نہیں ہوندے۔ بتا غالب دے مطابق گالیاں سن کے بھی بد مزہ نہ ہوا، وہ گالاں سن کے راضی نے۔ وہ جڑے بڑے بابے دا ترا نکل جاتے وہ پوچھتا ہے اے کدھا ہے؟ کدی کسے بابے آکھیا کون ہے اے کدھا ہے؟ اے دا مطلب شرارت کریے تاں بھی بابے پوچھتے ہیں ایک کدھا ہے؟ تے جے فسٹ آوے پورے علاقے چوں پھر بابے پوچھتے ہیں ایک کدھا ہے؟ حد مک گئی، حد مک گئی۔ خوشبو چنگی لا کے بچہ گزرے نا، فرانس چوں آیا ہوئے مولوی دے منہ اگوں گزرے تے مولوی نو تو مردے والے عطر تو سواد لبدا نہیں نا کوئی ہو، اتھے ہی بدیا لانا ہوندا ہے۔ وہ چنگی خوشبو والا لنگے تو وہ بھی لمحہ سا لے کے آندا اے کدھا ہے؟ مولوی تھوڑی جی چنگی خوشبو والی انفرادیت تینوں نظر آئے تے تو پوچھ لینا اے کدھا ہے؟ اے اللہ دی کائنات چ ایک کے جڑا کعبے چ آیا، ایک باری تو پوچھ اے کدھا ہے؟ واہ یار کمال ہوئے تو پوچھنا چاہیے، صدقے جاواں کدی پوچھے نہ اے کدھا ہے تے کعبے چ آن والا آپ آکھے گا میں ابو طالب کا بیٹا۔ آباد رہو بیٹا ہو جتے تے پیو فخر کرے، پوری کائنات اپنے اپنے نبی تے فخر کر دی، ہر نبی میرے نبی تے فخر کرتا ہے۔ او کون نے جنہوں چک کے محمد آکھے ابنانا، اے میرے بیٹے جے میرے۔ ہون میرا دل کرتا ہے ایتھا بھی پوچھاں یا رسول اللہ تہاڈی کسے زوجہ چوں یا بیٹا ہویا نہیں، جے ہویا تے اللہ لے گیا، اے جڑے دو چکے نے ایک کدے نہیں، فرمایا علی ابن ابی طالب۔ کائنات دے ایک کلی ہے جدے پترانو نبی کہہ سکتا ہے میرے بیٹے۔ بچیو تسی امتحان چو قابل فخر بنو پیواں واسطے۔ کیسا وہ پتر سی جدی یاد اج بھی منائی جا رہی، وہ دی یاد چ دمبا آ گیا تے جڑا دمبے دی جگہ تے دمبا بجاندا اے دی بھی تعظیم لکھی ہے۔
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੰਬਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਲਿਖੀ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਕਵਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ तकवा किथे वे? वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं उनके दिलों में तकवा होता है। और निशानियाँ कड़ी हैं? फरमा वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। ये कुर्बानी के जानवर अल्लाह की निशानियाँ। गोश्त वंड तो भावें ना वंड, जिहदी कबूल होनी होवे छुरी फिरन तो पहला हो गई होंदी है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ इस जानवर की ताज़ीम वेंदा है। अज दे मगर डांगा लैके बंदे चढ़े होंदे न। तुसां तो नहीं नट छड़ देखा कभी मेरा ख्याल? हाँ, सोटे मार मार के घेर करके गोलियां मार मार के सुट के ज़िबा पे करते हैं। ये कुर्बानी है। मेरे मजहब विच पहला लैके पालना मकरू है, साल पहला लैके पालना मकरू है। पूछे उला मारू मकरू क्यों है? फरमाया जितनी तज़ीम वो बताता है हो ना सकेगी। अब ताज़ा ताज़ा ले आओ, मेहरबानी करो, कोई नहीं उन्हें गोश्त पहुँचता, टो टो के देंदे उपर, ओदी ताज़ीम करो। टुरदा नहीं तो चुक लो, गां नहीं टुरदी तो आस्ता आस्ता टोर लो प्यार करके। ये बड़ा औखा कम जे, ये ही औखा जे, तो ये इम्तिहान जे, ये इम्तिहान है। ताज़ीम करनी इम्तिहान है। गोश्त अखलाकी तौर पर बनना है। वो जदों तुहाडे कोल वाफर मिकदार च कोई शै आ जाए, तुहाडा हक है रिश्तेदारां नूं भी दिओ, गरीबां नूं भी दिओ, तो आप भी खाओ। वो अखलाकियात है। असल मसला सिर्फ ताज़ीम दा है। काबे के सामने मैं खलो के पूछा सी किन्नी को ताज़ीम है। मौलवी साहब मैंने दसिया PhD सन, हर साल मैं गल सुनाना। उन्हें आख्या जो दुंबे वालों तो फड़ के उन तो फड़ के चुक के टोरते हैं, मजबूरन टुरता है। इस वास्ते कि जो चुकया हो अंज अगलियां लत्तां ते भार पैंदा तो टुरदा ही टुरदा है। उन्हें एको ही गल की, उन्हें आख्या सुना दे सारे जहान नूं, जिन्हें अल्लाह की राह च कुसना होवे ना उन्होंने वालों तो नहीं फड़ी। अल्लाह अकबर, तुहाडी आए तो सदके मैं कित्थे पहुँच गया हूँ। मेरा ख्याल है अज भी ईद है ना, अजे ईद है ना, अजे जानवर ज़िबा हो रहे हैं ना। उन्हें आख्या जिस अल्लाह की राह च कुसना होवे उन्होंने वाला तो नहीं फड़ीदा। जिहड़ा पहली बार जस्सो की अज आया ना मजलिस सुनन, वो आके गए एवें ही रोंदे ने, पता नहीं इन्हों की है। उन्हें लेले की गल की, उन्हें छतरे की गल की, उन्हें दुंबे की गल की, ये सारे हाय हाय करके रोन लग पे। जे तो पहली बार आया तो मेरी गल सुन के जाए, ये बंदे फजूल नहीं ऊपर रोंदे, इन्हों दुख एक ही खा गया। ये जिहड़ा अल्लाह जानवरां नूं वालां तो नहीं फड़न देंदा, मुस्लिम की जोड़ी का की कसूर? घर तो लैके दरिया तक वालां तो कदी चुकदा सी कदी छड्डदा सी। अलामा इफ्तिखार रसूल साहब फरमांदे कदी उन्होंने पैर जमीन ते लगते सन, कदी मासूमा के पैर जमीन ते नहीं सन लगते। तुसां ज़ाकिरा कोलों ठीक सुने, कोई शक नहीं। मैं दोहरान लगा दो मुसाहिब दे जुमले, मैं शहादत नहीं बनन लगा। जेड़े तुसां इन्हां मेरे मेहरबाना कोलों सुनी है ना सारी गल, ओहदे विचों लैके आखण लगा। नौजवानों, ये बतहकीक मैं गल कर रहा, सब ज़ाकिरीन ठीक पढ़ते हैं। उलमा की तस्दीक इस गल की, एक गल सच्ची है। वगदे दरिया के किनारे ते वड्डा आंदा सी पहले मैनू मार, छोटा आंदा सी पहले मैनू मार। जदों इस एक दे वाला तो फड़ के ओदा सर जुदा किया ते सर जमीन ते सुट दिता है। ओदी लाश चुक के जा रहा सी नहर च सुट्टण वास्ते, अफरात दे दरिया च या नहर च सुट्टण पे जांदा सी। दूजा सर जमीन ते सुट्टिया सा सुनो, और यार सर जमीन ते सुट्टे ते लाश सुट्टण पे जांदा सी। ये जाके दरिया च लाश सुट्टी ते परेशान हो गया। ये मलून खुद रवायत करदा, रुड़ी ही नहीं, अगे नहीं गई, उत्थे ही रुक गई। तो मैं समझा थले कोई दिग्गा दरख्त है जिदे नाल इहदा कुड़ता अड़िया। तो चलो दूजी लाश लिया के दे उत्ते इस जोर नाल सुटना कि दोवे रुड़ जाएंगे। हाँ, अगला जुमला वो जुबान का है। तो मैं इस गल तो औखा, मेरे आंसू पहला तां आए ने। वो जो सर जमीन ते सुट के गया सी ना, आंदा जदों मैं वापस आया ना, उदों दूजा भरा गोद च रख के ते नाल ला ला के पे आंदा सी मैं कल्ला रह गया, परदेस च कल्ले छड्ड गए हो। आंदा दूजे दा दिल तो नहीं सी करता सर जमीन ते डिगे, लेकिन मैं वाला तो फड़ के चुकया ही है। वो सर जमीन ते डिग पिया, दूजे नूं तलवार मारी।
سر دے نال سر سٹیا آندا جدوں واپس گیا آندا میں سٹن واسطے آندا میں ارادہ کیتا کہ زور نال سٹاں تاکہ جڑا تھلے اڑے ہے وہ بھی نال نکل جائے آندا میں سٹ کے حساب لایا کہ زور دی ضرورت نہیں سی کیوں جدوں میں چھوٹے نو انج کر کے سٹیا نا آندا میں ڈر گیا بھی یہ دنیا تو ٹر گیا میں تینوں مار چھڑیا آندا اگلے دے دوویں ہاتھ اینج آندا میں ڈر گیا کوئی معجزہ ہے جدا سر قلم ہو گیا کہ باواں اتنے کیویں آئیاں نے آندا چھوٹے تے بھی دوویں ہاتھ کھل گئے اجوں دی گل وکھڑی بچی ہے نا تے دوویں ادھر نہیں گئے جدھر پانی جا رہا ہے آندا ادھر نو ٹر پیا جدھروں پانی آ رہا ہے آندا میری لتاں ہل گئیاں خدا جانے کی ہون والا ہے اے سمجھیا میرے چکر آئے ہیں ورنہ جانیاں تو ادھر چاہیے سن جدھر پانی جا رہا ہے آندا میں حیران ہو گیا جدو پانی دے وال چڑھے نہ دوویں دریا نے موڑ کھادا وڈی وڈی دب تے پودے سن آندا جنہاں دے وچوں ایک برکے والی دی آواز آئی کتھے کتھے رواں تھوڑی آئے تو پتہ لگتا تو پتہ لگ گیا کون ہے جنگلہ چلاؤن والی آباد رہو یہ دوویں سارے کپڑے جا تھیلے چ پائے یا دکھیا چمڑے دے تھیلے چ پا کے ٹریا فرات دے کنڈے تو لے کے ابن زیاد دے دربار تک جتھوں جتھوں لنگیا پتہ لگدا سی کیویں لگدا خون دے قطرے ڈگ جا کے تھیلا بلند کر کے آندا ابن زیاد مسلم دے دوویں پتر میں قتل کر انعام دے وہ کہنے لگا چو کڈ کے وکھا متے کسے ہور دے مار کے تو انعام لے جا اس بے غیرت نو کھلوتے ایتھے ہی سر زمین تے سٹ پھر دوویں ہاتھ وچ پائے تے تھیلے چوں والاں تو پھڑ کے ابن زیاد کہنے لگا منہ تے خون بہت زیادہ ہے خون کوئی دھو کے لیاوے تے میں ویکھاں تے نالے شہادتاں لواں کہ واقعی مسلم دے بیٹے نے کسے بندے نو بھیجو دھو کے لیائے ویسے لگدے مسلم دے نہیں ملاؤن آندا کیوں نہیں لگدے جڑی اس گل کیتی ہے نوجوانوں تو ذہن چ دھیان نہ سنو اس آخیا بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمبے ہوندے نے تھوڑے پہنچے ہو بندے بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمبے بھی ہوندے نے تے گھنے بھی ہوندے نے انہاں دے وال سنگھنے بھی نہیں تے لمبے بھی نہیں یہ بنو ہاشم دے شہزادے ہو ہی نہیں سکتے منہ تھلے کر کے آندا جدو راتی میرے گھر آئے سن اودے لمبے سن میں بستر تو چکے ہی ہے جنے تے دریا تے لے آندے یہ سنداز لڑنے انہاں دے سراں دے وال تھوڑے بھی رہ گئے نے تے ورلے بھی ہو گئے کوئی ہے جڑا دھو کے لائے شیعہ فخر کرو دی شیعت تے جدے متعلق پورے قبلہ دربار نے آکھیا علی دا شیعہ بڑا ایماندار ہے اینو دیو انہاں دا مطلب ہے سی انہوں تکلیف ہوئے گی دھون لگیا اوتھے کھلوتا سی گجرات دے مومنین دی یہ حالت ہے تے جڑا سامنے کھلوتا سی انہوں اسا کہ نیڑے آ تو سو کے سر کر واپس آئیں گا اسا کہ تو کے لے آواں گا آنج پھڑ کے کھلوتا سی یہ تھلے سٹن لگا ہے میرے لو ویکھنا جدو مومن آ کے آکھے ہیں تھلے نہ سٹی صدقے جاواں آخری جملہ تھلے نہ سٹی ایتھے رکھ دے انہیں دوویں سر وچ رکھے ایک چوڑی نو بابا جی تو ہاتھاں نال گیا انج کر کے دربار دے دروازے تک جدو دروازہ اس عبور کیتا ہے ادوں چوڑی ایک ہاتھ نال پھڑ لے ایک ہاتھ اس فارغ کیتا او دے نال کی کردا سی اے چوڑی دے تھلے ہاتھ رکھدا سی جیڑا خون دا قطرہ ڈگدا سی آئے تیاں قربان کر دے ہاں تیرے قدماں اینی قدر کیتی ہے یتیماں دی تھلے ہاتھ رکھدا سی تے ہاتھ پر کدا تے منہ تے ملدا سی گلی چ 5-7 قدم گیا تے ایک قطرہ زمین تے ڈگ پیا انج پیا پھیردا سی تے انج ویکھیا تے قطرہ زمین تے ڈگ پیا مدینے ال منہ کر کے آندا یا رسول اللہ معافی دے دے میرا وس لگدا تیری اولاد دا خون میں گلیاں چ نہ رڑن دیندا آخری جملہ ہاتھ ماریا دروازے تے بیوی اندروں پوچھا چھیتی آ گیا اس کے دروازہ کھول اس دروازہ کھولا تے پہلا جملہ اس آکھیا اس آکھیا عبد خدا گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جاندو چوڑی چ گوشت پائے گی اس آکھیا بند کر دروازہ گوشت نہیں دروازہ بند کیتا یہ روایت پڑھا کے سڈنا کہنے لگا 2 برتن لے آئے خالی ایک پانی اے کوئی چیزاں میں دھو کے واپس کھڑنی ہیں ابن زیاد نے کہا اندر گئی ایک پرات تھلے رکھی پانی دا ایک برتن لے آندا کہنے لگی چل تو کی تو ہے عورت دا دل مرد تو نازک ہو جڑے ویلے اس مومن نے مومنہ دے سامنے چوڑی آنج کیتی او دے ہاتھ چوں برتن زمین تے تو ہاتھاں نال منہ تے پٹن لگ پئی کہنے لگا پہچان لے نہیں کہنے لگی نہیں
پہچانے نہیں ہو تو روئی کیوں ہے؟ ہو سکا پہلا دس عید کی دی برباد ہوئی کڑیاں پہنا دے جنازے اٹھے رہے تے کیڑی مار الی ہے عید تے دستا کیوں نہیں؟ کہنے لگا میں دس دیتا تیرے کو دعائے نہیں جانے پہلا دعا تے پھر دسنا قبلہ اس پانی پایا مسلم دے وڈے شہزادے دے چہرے تے اس ہاتھ ماریا جدو چند سورج تو سونا چہرہ آج برآمد ہویا بی بی دی دوبری چیخ نکلی جدو منہ تے پٹی ہے نا دوبارہ کہنے لگا ہن پہچانے کہنے لگی نہیں کہنے لگا بہت اچھا ہویا چونکہ جے دوجا بھی توڑنا ہے تو نہیں پہچانے اچھا ہو گیا لیکن ہن کیوں روئی ہیں؟ ان سے کہ میں تے قتلاں تو بھی روندی سا یہ تے منہ تے بھی کسے مارے ہیں میز جنہ بلند کیتا اتے پاکو پکیزہ چادر پائی دووے مسلم دے پتران دے سار گردنان والا حصہ چادر تے رکھیا پیچھے کچھ تکیے رکھے تے آج دووے چہرے کہنے لگا ہن دساں کون نے جلدی دس میرا جگر پہ پھٹ دے کہنے لگا سامنے کھلو گیا جی میں عزادارو تسی زیارت پڑھ دے ہو نا زیارت انگشت شہادت دا اشارہ کیتا ہے پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہیں ڈگا ہاتھ دا اشارہ کر کے آندہ مومنہ جگر سنبھال مسلم دا بڑا پتری میرے پیر مسلم دا چھوٹا پتری چادر کھل گئی سیڑھیاں تے چڑھ گئی اپنی چھت دیا بنیریاں تے پاج